آپ مسجد کے حال میں موجود ہیں. اس مسجد کے حال میں اسپیکر بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، ٹیوب لائٹیں بھی ہیں، اور اس مسجد کے حال میں ممبر بھی ہے، اور اس ممبر کے ساتھ مصلی بھی ہے، اور اسی مسجد میں قرآن پاک بھی رکھے ہوئے ہیں. اب ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے ممبر پر ہاتھ ڈالا اور ممبر کی بے حرمتی کرنا چاہی. دوسرا بیٹھا ہوا مسلمان بھاگ کر جائے گا، لپک کر جائے گا، ممبر کی بے ادبی کرنے والے کے ہاتھ کو روکے گا اور بڑی تفصیل سے بتائے گا مصلی کا، ممبر کا مسجد میں اہمیت و کردار کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کیوں کر تو نے مصلی کو ہاتھ ڈالا، کیوں کر تو نے ممبر کو ہاتھ ڈالا. اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کے رد عمل میں ایک شخص نے اس کو روکا بھی اور نمازیوں کو متوجہ کیا. ممبر کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، مصلی کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. نمازیوں میں ایک نمازی کھڑا ہو کر کہتا ہے اس نے تو ممبر کو نقصان پہنچانے کے لیے قدم اٹھایا، لیکن یہ جس نے ممبر کے ڈاکو کو، مصلی کے ڈاکو کو، ممبر کو نقصان پہنچانے والے کو مسجد کے نمازی نے روکنا چاہا اور اس نے ممبر کے فضائل بتانا شروع کیے. یہ نمازی بڑا عجیب آدمی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ اس موقع پر قرآن مجید کے فضائل بیان کرے، چونکہ قرآن مجید بھی تو مسجد میں رکھا ہوا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ ممبر کی بجائے یہ اس موقع پر مسجد میں لگی ہوئی روشنیوں کے فضائل بیان کرے، چونکہ وہ بھی تو مسجد میں لگی ہوئی ہے. اس کو چاہیے جو فضائل اعمال مسجد میں رکھی ہوئی ہے اس کے فضائل بیان کرے، کیوں وہ مسجد میں رکھی ہوئی ہے. اور قرآن مجید کے نسخے کی اہمیت لکڑی کے ممبر سے زیادہ ہے، حدیث مبارکہ کے رکھے ہوئے بخاری شریف کے نسخے کی اہمیت لکڑی سے بنے ہوئے ممبر کے زیادہ ہے. تو کہنے والا کہے گا نمازی صاحب یہاں ڈاکہ مارنے والا ممبر پہ آیا ہے تو حفاظت کرنے والا بھی ممبر کی بات کرے گا، ممبر کے فضائل بیان کرے گا. جب ڈاکو قرآن پر ہاتھ ڈالے گا تو وہ اس کا ہاتھ وہاں روکے گا اور قرآن کے دفاع میں آئے گا. جب وہ مائک پر آئے گا تو روکنے والا مائک کی بات کرے گا، اور چور اور ڈاکو کی زبان پر بھی مائک کا لفظ ہوگا، اور حفاظت کرنے والے کی زبان پر بھی مائک اور ممبر کا لفظ ہوگا. تو سمجھ یہ آئی جس پر حملہ کرنے والا حملہ کرے گا وہی لفظ چور کی زبان پر بھی ہوگا اور وہی عنوان چوکیدار کی زبان پر بھی ہوگا. عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہے، عقیدہ آل بیت کی ناموس کا دفاع ہے، لیکن بطور خاص صحابہ کی بات اس لیے کرتے ہیں جب دشمن صحابہ پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو جواب دینے کے لیے حق نواز کی زبان پر بھی صحابہ آتا ہے. یہ جو درمیان میں آ کے کوئی شخص شروع کر دیتا ہے کہ جی آپ نے صحابہ کی بات کی، آپ نے اہل بیت کی بات نہیں کی، یہ اصل میں اس چور کو مارجن دینا چاہتا ہے. یہ اس چور کی چوری سے، اس کی لگائے جانے والی نقب سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. یا تو ہے ہی سادہ، اور مسلمان ایسا سادہ بھی نہ بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ بتاؤ مسلمانوں تمہارا امیر کیسا ہے؟ تو اس شخص نے جواب کیا دیا؟ کہا سنو، ہمارے امیر عمر کے بارے میں پوچھتے ہو تو اس کی شان یہ ہے وہ دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھاتا بھی نہیں. وہ دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں. اور میرے محمد کریم کا کیا فرمان ہے؟ مومن ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ ڈسا جاتا تے جے آپ پہ انگلیاں پائیاں ہوں اس نے تو پھر علاج کوئی نہیں. ایسا مسلمان کبھی سادہ نہیں ہوتا.
مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے اور بصیرت اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو دین حق کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان میں آتے ہیں. آج سے قریب 40 سال پہلے ہمسائے ملک سے آنے والا انقلاب پورے جوش کے ساتھ پورے بجٹ کے ساتھ پھنکارتا ہوا پاکستان میں داخل ہوا. ایک چھوٹے سے قد کے عالم دین نے اس کو ایسا روکا, انہیں حیرانی ہو گئی اگر روکنا تھا تو ایک ایسے عالم دین نے کیسا روکا. اللہ دنیا کو دکھاتا ہے جب بھی بڑے بڑے لشکر ذلیل ہوں اللہ ابابیلوں سے ذلیل کرواتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ جب بھی بڑی بڑی طاقتوں کو ذلیل کرواتا ہے ابابیلوں سے کرواتا ہے. صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ, اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ. اور جب بات اہل بیت کی جائے, جس طرح میں نے پہلے کہا, بعض لوگ مارجن دینا چاہتے, اصل موضوع سے توجہ ہٹانا چاہتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کہیں کوئی واقعہ رونما ہو جائے پولیس اس کو ایک لال رنگ کی پٹی لگا کے اس ایریے کو سیل کر دیتی, اور وہاں پہ اگر کوئی مفت کا مشورہ دینا چاہے تو اس کو پولیس کے اہلکار پکڑ کے کہتے ہیں آپ اپنا کام کرو. اگر وہاں پہ ویسے ہی چسکا لینے کے لیے کوئی موبائل کی ویڈیو بنانے آئے وہ کہتے نکلو یہاں سے, تمہارا کام نہیں, آپ کے متعلقہ نہیں, آپ اس کو سمجھتے نہیں ہو. اب وہ کرائم سین والے آتے ہیں, وہ کرائم سین دیکھتے, پورے ایک نیٹ ورک متحرک ہوتا ہے, کالز ریکارڈ کی جاتی ہے, آیا کہاں سے گیا کہاں پر, ساری کی ساری صورتحال کو جانچنے کے بعد پھر حکومت ایک نتیجے پر پہنچتی ہے قاتل چلا کہاں سے, کاروائی کہاں بیٹھ کر سوچی, منصوبے میں شریک کون تھے, اور قاتل نے حملہ کب کیا, اور حملے کے بعد جا کر چھپا کہاں پر. آہستہ آہستہ جب وہ قاتل کا پیچھا کیا جاتا ہے کہیں سے چھری ملتی ہے, کہیں سے چاقو ملتا ہے, کہیں سے پستول ملتا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد دیکھو تو صحیح حسین کا گھوڑا ملا کہاں. 1400 سال کے بعد یہ تو دیکھو بچوں کا پنگوڑا ملا کہاں سے, یہ تو دیکھو آلہ قتل برآمد کہاں سے ہوا, یہ تو دیکھو چھریاں اور چاقو برآمد کہاں سے ہوئے, یہ تو دیکھو. ایسا تو نہیں غم میں آنسو بہانے والے روز اخبار میں آتا ہے جو بھائی زیادہ رو رہا تھا جب اب بعد میں پتہ کیا تو اسی نے مارا تھا. بہت سی مرتبہ پہلی ویڈیو میں دیکھا سب سے زیادہ واویلا مچانے والا وہی, اغوا ہونے والے بچے کی تلاش میں سب سے پہلے جستجو کرنے والا وہی. جب چھان بین کی گئی تو پتا چلا یہ تو بہا رہا تھا مگرمچھ کے آنسو, اور آنسو جھوٹے بہا لینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یوسف پیغمبر کے بھائیوں نے بھی جھوٹے آنسو بہائے تھے اور رات کو روتے ہوئے آئے تھے, اور جھوٹا خون بھی قمیص پر لگا کے لائے تھے, سارا بندوبست کر کے لائے تھے. اور توجہ ہٹانے کے لیے یعقوب پیغمبر سے انہوں نے کہا ہماری بات پہ تو یقین نہیں آئے گا, یہ خون والا کرتا ہی دیکھ لو, ہم پر تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور یعقوب پیغمبر دیکھ رہے ہیں کرتے کو کہ کرتے میں کہیں بھیڑیے کا دانت لگا ہوا نہیں, اور کرتے کے درمیان سے یوسف کو نکال کر بھیڑیا لے گیا. تو کیا فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ توجہ ہٹانے کے لیے بعض دفعہ یہ باتیں بہت زور دے کر کی جاتی ہیں. جناب حسن, جناب حسین, اما فاطمہ الزہرا, حضرت علی المرتضی,
یہ ہمارے ایمان کا حصہ، اور جب پڑھا جائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس وقت حضرت عائشہ کا کوئی شان بیان نہ کر دے، حضرت خدیجہ کا کوئی شان بیان نہ کر دے، حضرت حفصہ کا کوئی شان بیان نہ کر دے، فی الفور اس حدیث پر روشنی ڈالنی شروع کی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس آیت کریمہ سے امہات المومنین کا شان سامنے آ جائے۔ اگر وہ سامنے آ جائے گا تو جھوٹ کی بنیاد پر بنایا گیا فسانہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ توجہ ہٹانے کے لیے ایسے موضوعات کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھیں، سمجھیں، قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل البیت کا ذکر فرمایا۔ اگر یہاں پر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے مراد حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت علی ہیں، تو پھر قرآن مجید میں جہاں دوسری جگہ اہل بیت کے لیے قرآن مجید نے مخاطب کیا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہاں پر بھی پھر مراد حضرت ابراہیم کے نواسے ہونے چاہیے، یہاں پر بھی پھر مراد حضرت ابراہیم کی بیٹی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ جہاں اہل البیت کا تذکرہ ہوا وہاں مراد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے یا بیٹی؟ بولو بولو۔ فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی بیٹے کی، اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال سے زیادہ اور ان کی گھر والی حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ، اس عمر میں فرشتوں نے کہا اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ حضرت سارہ نے مارے تعجب کے سر میں ہاتھ مارا کہ میں اس عمر میں بچہ جنوں گی؟ ابراہیم پیغمبر کی عمر 100 سال سے زیادہ، اور رب تو رب ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اس بیٹے پہ حیران ہوتے ہو، میں تمہیں اسحاق بھی دوں گا اور اس اسحاق کو یعقوب بھی دوں گا۔ اے ہونیاں اللہ نیاں گلاں۔ بارش نہیں نہ 3-4 دہاڑے تو رکی کوئی نہ، وہ پیر اڑاں کسے پوچھیا پیر صاحب کے حالات ہون نہ کہ میں پہلے 10 چھوڑا آیا، یہ 3 دہاڑے نہیں رکنے، میں پہلے 10 چھوڑے آیا 3 دہاڑے۔ وہ ایک آدمی تھا نا کسی علاقے میں رہتا تھا، اس کو اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر سفر کا موقع ملا، تو راستے میں طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے موجوں نے گھیر لیا، اس نے لوگوں کو کہا بے فکر ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں یہ کشتی نہیں ڈوبے گی، اطمینان سے بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا، سب کنارے پہ پہنچیں گے، اعتماد کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ بندے بیٹھ گئے، اس وقت سوائے اس کی بات کو سننے کے اور چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ جب وہ کنارے پر پہنچی، لوگوں نے کہا تو بڑا پہنچے ہوئے ہیں بھئی، تو دا نظر آیا ہے ایک کشتی خیری نال کناریاں تے پہنچ سی اور کسیاں نظر نہیں آیا، کس طرح کر کے تو دا پتا چلیا ہے؟ اس آکے پتا کچھ بھی نہیں چلیا، جے سارے ڈوب کے مر وینے ہیں تو ماں کس پوچھنا یا بھئی سارے ہی مر گئے، ہون کون دسی واپس آ کے کہ اس بندے گال کیتی ہے بھی سارے بچ ویسو۔ میں اس ٹائم دماغ چلایا ہے اور دماغ میں انجو چلایا ہے اگر مر گئے ہیں تو پوچھنا کسے نہیں، جو بچ گئے ہیں تو ماں پیر تا منسو سکھنا میں مارے تکا تھے او میں نے چلایا تیر اور وہ لگ گیا۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، ابراہیم ہم تجھے اسحاق بھی دیں گے،
اور اس اسحاق سے آگے یعقوب بھی دیں گے. یہاں حضرت سارہ نے مارے تعجب کے سر میں ہاتھ مارا، اسحاق کوئی نہیں، اور اسماعیل مکہ میں. جب انہوں نے حیرانی سے سر میں ہاتھ مارا تو فرشتوں نے حضرت سارہ کے لیے وہ قرآنی منظر جب ہم پڑھتے تو ان کو اہل البیت کہا. یہاں یہ بات سمجھ آ گئی، قرآن جب اہل بیت کہتا ہے تو مراد بیوی ہوتی ہے. مراد کون ہوتی ہے؟ مراد کون ہوتی ہے؟ آپ میں سے جس جس کے اہل بیت ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. ماشاءاللہ کاٹ بندے ہنسنے پہ. جس جس نے اہل بیت کوئی نہیں وہ بھی ہاتھ چاہو ذرا. ماشاءاللہ. انہوں نے جڑے والدین انہوں میں یہ نصیحت کرساں اپنے بچیاں میں موبائل کن کے دیتے ہیں، اس تو بعد کوئی چنگے نے امید نہ رکھو. یہ جڑے ایسا نے پھر لوگ آخنے نا جی ساری زندگی نہیں بنی بنائی، بس بچیاں بڑھاپا خراب کر دیتا ہے. یہ بڑھاپے خراب ایسے نہیں ہوتے. عقیدے کی بات آپ نہ بتائیں، قرآن کی تعلیم آپ نہ دیں، حضور کے صحابہ کے واقعات آپ نہ سنائیں، اور اس کچے ذہن کے نوجوان کو ایجوکیشن میں بھی بھیجو اور ساتھ موبائل بھی دو اور سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنا بھی جانتا ہو، اور ساتھ باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے میری عزت کا بھی خیال رکھنا. یہ ایسا عزت کا خیال نہیں رکھے گا. اس کے لیے جو شریعت نے راستہ مقرر کیا وہ راستہ اس کو دو. اس گلتے نوجوان بے شک آخنے پہ آدھا گھنٹہ گفتگو ہو گئی ہے، انہیں کسی گلتے بے شک نہیں آ گیا. جتنوں نوجوانوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے والدین کو ان کی شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھو نا ماشاءاللہ. اگر میں کسی سے پوچھوں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو کہنے والا کہتا ہے ابھی تو شادی نہیں ہوئی. اور جب شادی ہو جائے پھر میں پوچھوں گھر والوں کا کیا حال ہے، ہنسنا بھی ہے نال دسنا بھی ہے. اب جب اس نے گھر والوں کی خیریت بتائی تو اس کے ذہن میں اس کی بیٹی ہے، نواسے ہیں یا بیوی ہے؟ بولو بولو. بیوی ہی گھر والی کیوں ہوتی ہے؟ والدہ گھر والی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بیٹی گھر والی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وقت آتا ہے جب بیٹی اپنے گھر میں چلی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ بیوی رہ جاتی ہے. وقت آتا ہے جب آپ اپنے والدین سے سفر کر جاتے ہیں، اس وقت بھی آپ کے گھر میں شریک حیات اگر ہوتی ہے تو وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے. بہنیں آپ کے ساتھ نہیں رہتی، وقت آتا ہے ان کی بھی نسبت ہو جاتی ہے، وہ بھی چلی جاتی ہیں. اب یہ جو گھر والی ہے جس کو بیوی اور اہل بیت عربی میں کہا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا گھر والی بھی کبھی گھر سے جدا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہیں گے ایک صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے اگر آپ اس کو طلاق دے دیں. اب وہ آپ کے گھر میں نہیں رہے گی، اب آپ اس کو طلاق دے دیں، اب وہ آپ کی گھر والی نہیں. لیکن جب بات حضور کی گھر والیوں میں حضرت خدیجہ کی جائے، حفصہ کی جائے، جویریہ کی جائے، میمونہ کی جائے، زینب کی جائے، حضرت صفیہ کی جائے، تو قرآن مجید کہتا ہے اے محمد ان کو بدلا بھی نہیں سکتے، طلاق بھی نہیں دے سکتے. دنیا کی تمام گھر والیوں پر یہ خطرہ ہر وقت موجود ہے. اگر طلاق دے دی گئی تو ان کو گھر سے نکال دیا جائے گا تو وہ گھر والی پھر رہے گی. لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ شروع سے پڑھیں ذرا اس کو. قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. جب پاک پیغمبر کی ازواج نے، ہماری ماؤں نے، حضور کی گھر والیوں نے پاک پیغمبر سے مطالبہ کیا ہمارے وظیفے میں بھی کچھ اضافہ کر دیں، تو حضور علیہ السلام کو یہ بات
بھلی محسوس نہ ہوئی. 1 مہینے تک پاک پیغمبر گھر تشریف نہ لائے. جب 1 مہینے کے بعد حضور آئے تو ایک ایک حجرے میں جا کے پاک پیغمبر نے یہ آیت سنائی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا کا کچھ مال چاہیے تو میں تمہیں دے کر روانہ کر دیتا ہوں، اور اگر بھوک میں پیاس میں محمد کا ساتھ چاہیے، اللہ دنیا میں بھی دوہرا اجر دے گا، اللہ آخرت میں بھی دوہرا اجر دے گا. تمام ازواج مطہرات نے ایک ہی فیصلہ کیا، ہمیں دنیا کا مال بلکہ فاقے کاٹ کر بھی محمد کا ساتھ چاہیے، مشکلات میں بھی حضور کا ساتھ چاہیے. تمام ازواج مطہرات نے جب مشکل حالات کو سامنے رکھنے کے باوجود پاک پیغمبر کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اللہ نے انعام یہ دیا، اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا، اے محمد اب انعام یہ ہے، آپ نے ان کو اپنے حرم سے نکالنا نہیں، اب آپ نے ان کو اپنے گھر سے جدا نہیں کرنا، اب ان کو اپنے سے ہٹانا نہیں، اب ان کو چھوڑنا نہیں، اب ان کے اوپر کسی اور کو لانا نہیں. پاک پیغمبر کے گھر میں امت کی مائیں، حضور کے اہل بیت اس طور پر آ گئے کہ ساری دنیا کی عورتوں کو خطرہ رہے تو رہے کہ ہمارا گھر والا ہمیں نکال نہ دے. اللہ اہل بیت کی سفارش کرتا ہے، اے محمد اب ان کو اپنے گھروں سے نکالنا نہیں ہے. اس سے آگے آئے، میں اس سے آگے ایک اور عشاق کے لیے جملہ کہتا ہوں. جب اللہ نے یہ سفارش کر دی، آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں، ان کے اوپر اور کسی کو لانا نہیں، یہی ہے بلا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن. جب یہ کہہ دیا، اب میں اپنے عشق سے یہ جملہ کہتا ہوں، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کریمہ کو یوں نبھایا، اس گھر کو تو میرے مصطفیٰ نے کیا چھوڑنا تھا، پاک پیغمبر حجرہ عائشہ میں آج تک آرام کر رہے، چھوڑنا تو درکنار، بدلنا تو درکنار، حضور آج تک حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہے. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھر والی اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ نے 2200 حدیثیں نقل کر کے امت کو دی ہیں. کتنی حدیثیں؟ پوچھیں بریلوی علماء سے، پوچھیں اہل حدیث علماء سے، دیوبندی علماء سے، سب آپ کو بتائیں گے آدھا دین سب صحابہ نے امت کو دیا، آدھا دین تنہا عائشہ نے امت کو دیا ہے. تمام ازواج مطہرات ان کا شان قرآن مجید بیان کرتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا اس حدیث کا کیا ہوا جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن پر، حضرت حسین پر، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی پر چادر مبارک ڈال کر یہ فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. اس بات کو سمجھیے، جو پہلے سے اسٹیج پر بیٹھا ہو اسے دوبارہ اسٹیج پر نہیں بٹھایا جاتا، جو پنڈال میں ہے اس کو اسٹیج پہ بٹھایا جاتا. اول اہل بیت کا مصداق حضور کی گھر والیاں ہیں. پاک پیغمبر نے اعزاز عطا فرمایا اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو، اپنے بیٹے حسن و حسین کو، حضرت علی کو، کہ پاک پیغمبر نے اعزاز عطا فرمایا انہیں بھی اسی محبت اور شان کی نظر سے دیکھو جس اہل بیت کی محبت اور شان کو تم نے قرآن میں پڑھا. اسی محبت اور شان کا تسلسل یہ ہے. اول اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضور کی گھر والیاں. اول اہل بیت سے مراد کون ہے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے. حضور کی گھر والیاں حضور کے اہل بیت ہیں. اور یہ حضور کے جو اہل بیت ہے، نبی کا گھرانہ، لوگوں سمجھو اس بات کو،
اللہ میاں بیوی کے رشتے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس. دھاگے سے بنا ہوا کرتا میرے محمد اپنے بدن پہ پہن لیں، اور مسلمان تو اس دھاگے سے بنے ہوئے کرتے کی گستاخی کو گوارا نہیں کرتا. عائشہ تو وہ لباس ہے جس کو قرآن نے مومنوں کی ماں کہا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ کی بیوی آپ کا لباس، میری بیوی میرا لباس. میرے محمد کریم کا لباس خدیجہ ہے، میرے محمد کریم کا لباس سودا ہے، میرے محمد کریم کا لباس حفصہ ہے، میرے محمد کریم کا لباس عائشہ جویریہ ہے. جب میں نے ایک لباس پہنا، اب وہ لباس کی نسبت میرے ساتھ ہو گئی. اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو نظر میرے لباس پہ جاتی ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں میری نظر آپ کے لباس پہ جاتی ہے. پاک پیغمبر کا لباس حضور کی ازواج ہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس اللہ نے عرشوں پہ پسند کیا اور میرے مدنی کریم کو پہنایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس ان سے ارفع و اعلیٰ اور کسی کا لباس ہو ہی نہیں سکتا. وجہ بڑی صاف ہے، نہ میرے محمد جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ میرے محمد کے لباس جیسا کوئی ہو سکتا ہے. اور یہ میں نے خطیبانہ انداز میں نہیں کہا، قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ میرے محمد جیسا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے، نہ میرے مصطفیٰ کے جوڑ جیسا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے. اس لیے اہل بیت کی بات جب بھی کی جائے یہ قرآن کی روشنی میں کی جائے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پاکستان میں صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، امہات المومنین، پاک پیغمبر کے اصحاب و اہل بیت، ان تمام کی عزت و ناموس کی بات کی جائے تو مبادہ کوئی یہ سمجھے ایک جماعت کی بات ہے، ایک مسلک کی بات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب روضہ رسول پہ جا کے سلام پیش کرتے ہو وہ حجرہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ حجرہ کن کا ہوتا ہے؟ کیا اس حجرے کے باہر سلام پیش کرنے کے لیے صرف پاکستان سے صحابہ سے محبت کرنے والے ایک ہی مسلک کے چند نوجوان جاتے ہیں؟ بولو بولو. وہاں پر سب سلام کے لیے کھڑے ہوتے، حجرہ عائشہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ آج بھی حضور کے گھر میں نے بات یہاں سے شروع کی، حضور کا گھر یہ حجرہ عائشہ نصیب کی بات ہے. نہ جانے رب کو کیا منظور تھا. اس گھر میں عائشہ تو چند سال رہیں، لیکن اس گھر میں عائشہ کے بابا تو 1400 سال سے رہ رہے ہیں. اس گھر میں عائشہ تو چند سال رہیں، لیکن اس گھر میں عمر فاروق حفصہ کے بابا تو 1400 سال سے رہ رہے ہیں. اس گھر میں عائشہ کے ساتھ پاک پیغمبر کا ساتھ تو چند سالوں کا رہا، لیکن ابو بکر و عمر کا ساتھ تو اسی گھر میں 14 صدیاں گزر گئی. اب اس اعتبار سے اگر میں کہوں کہ مدت زیادہ گھر میں رہنا کس کو نصیب ہوئی تو میں یوں اپنے وجدان سے کہوں گا آج کے دن اہل بیت دیکھنے ہو تو گھر میرے مصطفیٰ کا ہے، حجرہ عائشہ کا ہے، اور ایک اہل بیت میں ابو بکر ہے، دوسرے اہل بیت میں عمر. آج کا نقشہ سوائے اس کے تو اور کچھ نہیں کہ 14 صدیاں ہو گئی اور کیسے آرام فرما رہے ہیں.
حضور کا چہرہ ہے بیت اللہ کی طرف، حضور کا چہرہ ہے قبر اطہر میں بیت اللہ کی طرف، اور ابو بکر کا چہرہ ہے میرے مصطفیٰ کی طرف۔ کیا دعا مانگ گئے ابو بکر؟ وہ 14 صدیاں گزر گئی، مصطفیٰ کی طرف آپ کا چہرہ کوئی پلک جھپک کے برابر ہٹا نہ سکا، اور عمر کا چہرہ آج بھی ابو بکر کی طرف۔ صدیاں گزر گئی، ایسی رفاقتیں تو دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی۔ دنیا میں کئی انبیاء کی قبور موجود ہیں، کسی نبی کی قبر کے ساتھ اس کے صحابہ کی قبر نہیں، تنہا میرے محمد کریم کا مزار ہے۔ ساتھ ابو بکر آرام فرما رہے، ساتھ عمر آرام فرما رہے، حضور نے ساتھ سلا کر بتا دیا ان کے بارے میں تو کتابوں کو نہ پڑھنا، روزے کی جالیوں کو دیکھنا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ شان محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر عمر عمر، گلی گلی نگر نگر۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ اگر سورج کے بارے میں کس نے یہ جاننا ہو کہ یہ مشرق سے نکلتا ہے یا مغرب سے، اس کے لیے اس کو سکول میں کتنی جماعتیں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بولو، سورج کہاں سے نکلتا ہے یہ بتانے کے لیے بچے کو 5 جماعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ پہلی جماعت میں جانا ضروری ہے؟ یہ اتنا واضح سوال اور واضح جواب ہے کہ مشرق سے نکلنے والے سورج کو ان پڑھ اور پڑھا ہوا جانتا ہے کہ سورج نکلتا کہاں سے ہے۔ میرے محمد کریم نے ابو بکر و عمر کو ساتھ سلا لیا تاکہ بعد میں آنے والا پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جیسے وہ سورج کو جان لے گا ایسے ہی میرے پہلو میں آرام کرنے والے ابو بکر و عمر کو جان لے گا۔ ابو بکر و عمر کو جاننے کے لیے جماعتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، زیادہ تفاسیر اور زیادہ غوطہ زن ہونے کی ضرورت نہیں، بس نسب ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے اور 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی حضور کے پہلو میں آرام کر رہے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں کوئی ابو بکر تو ابو بکر ہے، امریکہ کی جیل میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عافیہ صدیقی کو 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ ابو بکر تو ابو بکر ہیں، 1400 سال کے بعد عافیہ صدیقی ابو بکر صدیق کی بیٹی 20 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود امریکی ظلم کا سامنا کرتے ہوئے ڈٹ کے کھڑی ہے۔ اگر 1400 سال کے بعد ابو بکر صدیق کے خون کا یہ عالم ہے تو ابو بکر صدیق کا عالم کیا؟ اور آج اس موقع پر جب عافیہ صدیقی موومنٹ کے یوم تاسیس کی تقریبات چل رہی ہیں، 2019 میں عافیہ موومنٹ، عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے شروع ہونے والی یہ تحریک جس نے پاکستان میں تمام طبقات کو اس مظلوم بیٹی کی طرف متوجہ کیا، اس کی رہائی کے لیے سرتوڑ کوششیں کی، نوجوانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر چاروں صوبوں میں حصہ لیا اور عافیہ کی رہائی کے لیے شب و روز ایک کر دیے۔ آج قریب 7 سال کا عرصہ عافیہ صدیقی موومنٹ کو مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں ان نوجوان بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کو سلام عقیدت، سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی بہن بیٹی کی رہائی کے لیے جو ذمہ اپنے سر لیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہم اس دیے کو بجھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، وقت آئے گا، ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اور میرے اللہ نے چاہا اس ملک میں جو عرصہ 40 سال سے جد و جہد جاری ہے کہ اس ملک میں صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے خلاف سزائے موت کا قانون بنے، بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟
جو کہتے ہیں واقعی بننا چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. بننا چاہیے تو یہ بالا کوٹ میں بنے گا یا قومی اسمبلی میں بنے گا؟ اور قومی اسمبلی میں اس قانون کے لیے جب کوئی شخص جائے اس وقت پھر تساں اپنا ماما یاد آوے نا، پھر اپنا پتریا یاد آوے نا، پھر کہتے جی ارادہ پکا ہے جی جلسے بچ وعدہ بھی کیتا یا پاس ہون سسر ہوری ٹور کے گھر آ گئے تے تساں پتہ نا رشتہ کتنا نازک ہونا تے بہت مشکل ہے، ہون میں ساتھ دینا مشکل ہے. حد ہو گئی. اپنے سسر کی عزت یاد ہے، عثمان کے سسر کی عزت یاد نہیں. اپنے داماد اپنی بیٹیاں جہاں دی ہیں، اپنے رشتہ داریاں جہاں کی ہیں، ان کی عزت اور ان کے لحاظ اور ان کے پاس کا لحاظ رکھتے ہو. لیکن آج یہ فیصلہ کریں اس قانون کو بنوانے کے لیے، پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے، گستاخیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے ہم نے یہ قانون بنوانا ہے اور ضرور بنوانا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے وفاق میں اور صوبے میں جو نمائندے پہنچیں گے وہ وہی ہوں گے جو اس فکر کے ساتھ آواز اٹھانا جانتے ہو. ایسے لوگوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے انشاءاللہ. علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے سینے پہ 44 گولیاں کھائیں. میں مسجد میں قسم دوں تو حانس نہیں ہوں گا، سوائے عائشہ صدیقہ کی ناموس پر پہرا دینے کے ان کا کوئی جرم نہیں تھا. علامہ حق نواز نے، علامہ اسحار القاسمی نے، علامہ ضیاء الرحمان فاروقی نے، قریب میں علامہ مسعود الرحمان عثمانی نے، علامہ علی شیر حیدری نے جام شہادت نوش کیا، سوائے اس کے کہ اہل بیت کے دروازے کے چوکیدار تھے، صحابہ کے دروازے کے چوکیدار تھے، اور کوئی جرم نہیں تھا. اور اسے اگر کوئی جرم سمجھے اور اس جرم کے بدلے میں ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جائے، اسے اگر کوئی جرم سمجھے اور اس جرم کے بدلے میں ہمیں ہتھکڑی پہنائی جائے، بیڑی پہنائی جائے، یہاں تک کہ صدیق کی محبت میں اگر ہمیں تختہ دار پر کھینچ دیا جائے، صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں جو جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ سب جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحابہ کی محبت سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، اہل بیت کی محبت سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. تو پھر اس فکر کو لے کر آپ کو بالا کوٹ کے قرب و جوار میں، آپ کو آپ کے یہ جو علاقہ کھیت سراش اور اس کے قرب و جوار میں آپ کو پھیلنا ہوگا، آپ کو لوگوں سے ملنا ہوگا، اس فکر کو دوسرے نوجوانوں تک پہنچانا ہوگا. مولانا رب نواز طاہر قائد مانسیرا اور مولانا شاہ زمان اور دیگر ہماری جماعت کے احباب، میرے چچا، ان کے احباب اور دوست یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ضرور آئے گا جب اہل بیت کی ناموس کا قانون بنے گا اور گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا. انشاءاللہ مستعد رہیں گے، انشاءاللہ محنت کریں گے، انشاءاللہ اس کے لیے دوستوں سے ملاقات کریں گے. انشاءاللہ 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. یہ حضور کا وہ داماد ہے جس کو 21 مرتبہ پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ حضور کا وہ دوہرا داماد ہے کہ سوائے حضرت عثمان کے دنیا میں اور کوئی انسان ایسا ہے ہی کوئی نہیں کہ یک بعد دیگر نبی کی 2 بیٹیاں اس کے حصے میں آئی ہوں. حضرت عثمان کے یوم شہادت کے موقع پر ہمارا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے سرکاری سطح پہ تعطیل کا اعلان کر کے منایا جائے. کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اور اس کے مطالباتی اجتماعات میں، مطالباتی پروگرامات میں آپ شمولیت اختیار کریں گے اور اس مطالبے کو مضبوط انداز سے دہرائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا